بہت سالوں سے سب کو پتا ہے کہ اس ملک کی سب سے ڈسپلن اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہ فوج ہے، اور اس فوج سے ہمیں سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگرچہ مارشل لا بھی لگے، فوج کو بھی بڑا لمبا موقع ملا، لیکن وہ معاشرے کے باقی طبقات کو نہ بیوروکریسی کے اندر وہ تبدیلیاں لا سکی، نہ وہ اس پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں لا سکی جس طرح کی فوج کے اندر ڈسپلن ہے، فوج کے اندر فائنانشیل ڈسپلن ہے، ہر اچھے اچھے مینیجر ہیں، کس طرح سے وہ اپنی ٹرانسپورٹ چلاتی ہے، کس طرح سے اپنے معاملات چلاتی ہے، وہ سویلینز تک اس جو ہے وہ اس کو نہیں سیکھ سکے۔ اور اسی طرح آپ سیاسی جماعتیں ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے کس طرح سے ملک کو تبدیل کرنا ہے، کس طرح سے وہ تھنک ٹینک بنائے، کس طرح سے وہ پہلے پالیسیوں کی تیاری کریں، یہ بالکل نہیں ہے۔ اور جبکہ فوج کے اندر یہ نظام موجود ہے کہ کوئی بھی انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے پیپرز لکھے جاتے ہیں، ان پر ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد طویل عرصے کے بعد سوچ و بچار کے بعد جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ملک کو چلانا ہے تو جو دنیا بھر میں اب جدید نظام قائم ہے اس کے مطابق چلانا پڑے گا۔ لیکن اس وقت تازہ جو صورتحال ہے کہ اگر ریاست ایک چھت ہے تو اس کا ایک ستون تو اتنا مضبوط ہو گیا اور باقی بہت ہی کمزور ہیں، تو وہ پھر چھت جو ہے وہ زیادہ دیر مستحکم نہیں رہے گی۔ یہ زیادہ مضبوطی مقتدرہ کی تو ہو گئی تو باقیوں کی کون کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی مقتدرہ کو اس طرف کی توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح سے باقی ستون بھی اتنے مضبوط ہوں کہ وہ چھت کا اور ریاست کا وزن جو ہے وہ سہار سکے۔